وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو زعمتم جنہیں تم گمان کرتے ہو یعنی معبود من دون اللہ اللہ کے علاوہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض نہیں وہ اختیار رکھتے ذرہ برابر بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وما لهم فیہما من شرک اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں من شرکن کوئی شراکت ہے زمین و آسمان کی تخلیق زمین و آسمان کے میں جو اللہ کی ملکیت اللہ کے اختیارات اللہ زمین آسمان میں موجود ہر چیز اور ہر خزانے کے مالک ہیں وارث ہیں ان تمام چیزوں میں ان میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے نہ انہوں نے تخلیق میں کوئی کردار ادا کیا ہے نہ زمین و آسمان پہ قدرت جو اختیار ہے اس میں ان کا کوئی کردار ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں وما له منهم من ظہیر اور نہ ہی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے تو اللہ کے علاوہ جتنے معبود گھڑ لیے گئے ہیں بنا لیے گئے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں تو جو مخلوق ہو وہ خود گویا کہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ عدم میں ہوتا ہے جو مخلوق ہے تو پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ حادث ہوتا ہے اور حادث جو ہے نئی چیز کوئی ایسا وقت تھا جب وہ وجود میں آیا اور ایک وہ وقت تھا جب وہ وجود میں نہیں تھا جو کسی وقت میں موجود نہیں تھا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے جو ایک وقت میں عدم تھا ایک وقت میں نہیں تھا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے اور پھر جو خود مخلوق ہے جو پیدا کردہ ہے اس کے پاس خدائی اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں جو خود مخلوق ہے جو موجود نہیں ہے شروع سے جو ازل سے نہیں ہے جو ابد تک نہیں ہے جو مخلوق ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے تو اس کے پاس پھر وہ اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں مخلوق کے پاس کبھی اختیارات نہیں ہو سکتے خدائی اختیارات تو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے خدائی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وما لهم فیہما من شرک اب جب یہ خود مخلوق ہیں خود خالق نہیں ہے انہوں نے کسی شے کو بھی پیدا نہیں کیا کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کی اب پھر جب اللہ نے تخلیق کی ہے کیا اس تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے کوئی حصہ داری ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں نہیں ان کے لیے ان دونوں میں زمین و آسمان میں کوئی شراکت بھی نہیں ہے وما له منهم من ظہیر اور نہ ہی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے چلو کسی نے کوئی مدد کر دی ہو تھوڑی بہت تھوڑے لیول پر ہی کسی نے مدد کر دی ہو برابری سطح پر نہ شراکت ہو لیکن
زیادہ حصہ اللہ کا ہو، ان کا تھوڑا سا حصہ ہو، ان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں، اس کائنات کی تدبیر میں، اختیار میں، خدائی اختیارات، ان میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کسی قسم کی بھی شراکت نہیں ہے کسی بھی مرحلے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو اختیار دے دیے ہیں، اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا۔ جی اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب یہ جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑی قدرت ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ مخلوق کو نواز سکیں، مخلوق پر کرم کر سکیں، اور جو ہے وہ اولاد دے سکیں اور فلاں فلاں چیز دے سکیں۔ ان کے پاس اختیار ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا۔ اللہ کے پاس علم تھا، اللہ نے اپنا علم جو ہے وہ عطا کر دیا ہے اپنی مخلوق کو بھی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دی، اللہ کا کوئی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ یہی آیت کریمہ اور دیگر آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز ایک وقت مقررہ کے لیے چل رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک جس کے لیے بادشاہت ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کیا چیز ہے؟ کھجور کی گٹھلی میں چھلکا ہوتا ہے، ایک جھلی سی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی میں، اس جھلی کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ اللہ کے علاوہ بڑے ہی بلند مقام والے نبی کیوں نہ ہوں، کوئی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو اللہ کا، وہ جن اور دیگر بڑی بڑی مخلوقات کیوں نہ ہوں، تو ان کے پاس کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ ولو سمعوا، اور اگر فرض کریں کہ وہ سن لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اگر فرض کریں کہ سن لیتے ہیں، مستجابوا لکم، تو وہ قبول نہیں کر سکتے تمہارے لیے، تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے۔ کون سا شرک؟ ان کو جب قیامت کے دن پتہ لگے گا، ابھی تو یہ قبروں میں ہیں، انہیں ابھی نہیں پتہ، کوئی انہیں پکار رہا ہے، تم اپنی طرف سے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کر کے تم سمجھتے ہو ہم انہیں پکار رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے۔ جب قیامت کے دن انہیں پتہ لگے گا کہ تم انہیں پکارتے تھے، تو وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ پتہ لگا یہ مردوں کو پکارنا یہ شرک ہے، اور وہ قیامت کے دن جن بزرگوں کو پکارتے تھے وہی بزرگ ہی قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دیں گے، یہ شرک ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں خبر دے گا آپ کو خبردار جیسا، اللہ خبردار جیسی آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ توحید اور شرک کو واضح کیا ہے، ایسی خبر اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ قرآن سب سے زیادہ شرک کا رد کرتا ہے، اللہ خبر دینے والے جیسی خبر کوئی بھی نہیں دے گا، اس جیسا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اس لوگوں میں تمام انسان، نیک، صحابہ، ولی، پیر، نبی سب شامل ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، بھئی آپ کا دعویٰ ہے، اللہ نے تو عطا نہیں کیا۔ نہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عطا کیا، نہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے اس کو عطا کیا، نہ اسے اعتراف ہے کہ جی مجھے اللہ نے عطا کیا۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دے دیے، نہ اللہ اس بات کو مانتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اعتراف کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس سارے خزانے ہیں اللہ کے،
اللہ نے خزانے ان کو دے دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو خزانے نہیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو خزانے نہیں ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا فرمان سن لیجئے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے، سورہ منافقون آیت نمبر 7، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ منافق سمجھتے ہیں کہ جی اوروں کے پاس بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا میں نے کسی کو خزانے نہیں دیے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100، اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم ان کو بھی روک لو گے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ کے خزانوں کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر فرض کریں کہ تم اللہ کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو ان میں بھی بخل کرو گے کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ یہ تو اللہ نے کسی کو اپنے خزانے نہیں دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرماتے ہیں سورہ نام میں، سورہ نام آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو جن کو یہ اللہ کے خزانے دے رہے ہیں، یہ مشرک لوگ اپنی طرف سے وہ نبی کا مقام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے عطا کر دی ہے، نہ اللہ اس بات کو مانتے ہیں، اور جس کو وہ دے رہے ہیں نہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو خزانے نہیں دیے، یہ کہتے ہیں نہیں دے دیے، انہوں نے دیے، یہ اللہ نے ان کی موجودگی میں دیے، اللہ تو فرماتے ہیں میں نے نہیں دیے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا علم غیب عطا کر دیا، عطائی علم غیب، اللہ کہتے ہیں میرا علم غیب میری صفت ہے اور اس صفت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں نہ زمین میں کوئی غیب جانتا ہے نہ آسمان میں کوئی غیب جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اس کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو علم غیب نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، یہی سورہ نام کی آیت نمبر 50 کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ نام آیت نمبر 50۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گلوایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں ساری خیریں اکٹھے کر لیتا، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری خیریں اکٹھی کر لیتا، دنیا جہاں کی خیر میرے پاس ہوتی، مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ ابھی نقصان ہونے والا، میں بچ جاتا اس سے۔ مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ خیر میں یہ کروں گا تو خیر ہوگی، میں اس خیر کو حاصل کر لیتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا ساری دنیا کی خیریں میرے پاس ہوتی، میں ساری برائیوں سے بچ جاتا، لیکن میں غیب نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں اللہ کی طرف سے۔ تو نہ اللہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا علم غیب دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی وہ اللہ نے دے دی، اللہ نے عطا کر دیا، عطا کر دیا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے نفع نقصان کا اختیار ان کو دے دیا ہے، نفع نقصان اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے جو ہے نا وہ انبیاء کو دے دیا ہے، اللہ نے اولیاء کو دے دیا ہے، اللہ نے فلاں کو دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ جو ہے وہ کوئی رحمت کھولیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور جو اللہ روک لے رحمت، اس رحمت کو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ صرف اللہ کے پاس ہی دینے کا اور روکنے کا اختیار ہے، اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس ہو سکتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس اختیار ہو سکتا تھا نفع نقصان کا۔ اللہ نے ان سے کہلوایا، سورہ جن میں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ تمہارے لیے بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارا کیا خیر کروں گا، تمہیں کیا نفع پہنچاؤں گا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے اور بغیر دلیل کے، بس یہ اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے دے دیا، اب ان کے پاس اختیار ہے، اب وہ کرم کرتے ہیں، اب وہ آتے ہیں، اب وہ
دیتے ہیں، اب وہ داتا ہیں، اب وہ گنج بخش ہیں، اب تو وہ گنج شکر ہیں، اب تو وہ غریب نواز ہیں، وہ غریبوں کی پرورگیری کرتے ہیں، وہ غریبوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے نوازنے والا؟ اگر وہ کسی کو نواز سکتے ہوتے تو فوت نہ ہوتے، وہ قبر میں چلے گئے۔ اگر کسی کا کوئی بگڑی بنا سکتے تو ان کو غسل نہ دیا جاتا، غسل انہیں کوئی اور دیتا ہے، دفناتا انہیں کوئی اور ہے، قبر میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات آ جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، دیگر اللہ کے اولیاء ہیں، زمین کا کچھ نظام کس کے پاس ہے، کوئی نظام کسی کتب کے پاس ہے، کوئی نظام کسی ابدال کے پاس ہے، زمین کو اتنے ابدالوں نے جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، یہ کہتے ہیں نہیں دے دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت، سورہ سجدہ آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تدبیر کرتے ہیں کام کی آسمان سے زمین تک۔ آسمان سے زمین تک تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ نے فلاں کو دے دیا، بھئی اللہ تو تب دیں جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نے کہیں جانا ہو یا اللہ تعالیٰ تھک گئے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نہ تھکتے ہیں، نہ اللہ نے کہیں جانا ہے، جب اللہ کے پاس وقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مخلوق کے معاملات دیکھ رہے ہیں، کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت میں ہے، کسی کی دعا سن رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو سزا دے رہے ہیں، اللہ ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں۔ انہوں نے اللہ کو فارغ کر کے الگ جو ہے وہ فارغ کر دیا اللہ کو، اللہ کے سارے اختیارات اللہ کی مخلوق کو دے دیے اپنی طرف سے۔ نہ اللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور جن کو انہوں نے اللہ کے اختیارات دیے ہیں نہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا بنا دیا۔ بھئی اگر وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے، خلفائے راشدین کے دور میں سب سے زیادہ جنگیں حضرت علی کے دور میں ہوئی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اگر حاجت روا ہوتے جنگیں نہ ہونے دیتے، آزمائشوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا، جنگ جمل ہوئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا، جنگ صفین ہوئی، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کتنے دیگر لوگ، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، پھر بھی حضرت علی حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ خود حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، کوئی اور وار کر دے انہیں تو وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں تو وہ دوسرے کو بچائے گا۔ عجیب جو ہے وہ مت ماری ہوئی ہے، عجیب بے وقوفی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جو مخلوق ہے وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ بگڑی بناتا ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور پھر حضرت علی کو چھوڑیے، ان سے آگے بڑھ کر پیر عبدالقادر جیلانی اور پتہ نہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے کہ جی وہ ایک دفعہ یہودیوں عیسائیوں کا پیر عبدالقادر جیلانی کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اب چیزیں گھڑ لیتے ہیں اپنی طرف سے الٹی سیدھی، اور اس کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے تصور بھی نہیں کرتے۔ جھوٹی باتیں، نہ کوئی سند ہے نہ کوئی اور، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں کہ جی عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو پیر صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے بھی افضل ہیں، اگر ہمارے نبی جو ہیں وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ کس کے حکم سے زندہ کرتے تھے؟ جی وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی کی بات چھوڑو، میں خود اپنے حکم سے زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی جو ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں جی تم حضرت عیسیٰ تو اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کہتے تھے، میں تو کہتا ہوں کم باذنی، گپے ماری ہوئی ہیں ایسے، اور شرک جو ہے وہ، اور ایسے ایسے اختیارات دیے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ
قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آسمان سے لے کے زمین تک تدبیر کرتے ہیں اللہ اکیلے کرتے ہیں، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سارا کا سارا۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور زمین پہ جو کچھ ہے ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نبی وارث، اللہ بھی وارث ہے، نبی بھی وارث ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں ہے، نہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی حصہ داری ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور نہیں نفع دیتی سفارش اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اس کے لیے جسے وہ اجازت دے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی، اللہ کسی کی سفارش کے بھی پابند نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سفارش ہو سکتی ہے جس کو اللہ اجازت دے۔ دو معنی کیے گئے ہیں اس کے، نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کے پاس مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ سفارش کرنے والے مراد ہیں، کہ اللہ کے نزدیک کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ اجازت دیں۔ وہی نبی، وہی صحابہ، وہی ولی، وہی شہید، وہی حفاظ، وہی نیک لوگ سفارش کر سکیں گے، وہی فرشتے سفارش کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دیں۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی وقت اٹھ کے سفارش کر دے، اللہ غصے میں ہو اور اللہ غضبناک ہو اور کوئی اٹھ کے سفارش کر دے اللہ کی اجازت کے بغیر، یہ ممکن نہیں ہے۔ لا یملکون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ کے پاس تو وہ بات کرنے کی بھی اختیار نہیں رکھتے، جب اللہ اجازت دیں گے تو کوئی بات کر سکے گا ورنہ بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا، اور جب بات کرے گا تو سیدھی بات کرے گا۔ اللہ کے پاس کوئی اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کر سکتا، چاہے بڑے سے بڑا سفارشی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے پاس سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو ایک اس سے مراد وہ لوگ ہیں سفارش کرنے والے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہیں سفارش فائدہ دیتی اللہ کے پاس مگر اسے جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو۔ یعنی ایک تو ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اللہ اسے اجازت دے، ہاں تم سفارش کر سکتے ہو، تم سفارش کرو۔ جسے اللہ اجازت نہیں دیں گے وہ سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ اجازت دیں گے، جب اجازت دیں گے، وہی شخص جسے اجازت ہوگی اور جب اجازت ہوگی وہ اس وقت سفارش کر سکے گا۔ اور کس کے لیے کر سکے گا؟ ہر ایک کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کسی کو سفارش کا اجازت بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ محدود طور پہ سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے جس کے لیے مرضی سفارش کر لو۔ حضرت ابراہیم، اب اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کی اجازت دیں اور اپنے باپ کے لیے سفارش کر لیں؟ نہیں، صرف اس کے لیے سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو دو شرطیں ہیں سفارش کی بنیادی۔ سفارش کرنے والا وہ ہوگا جسے اللہ اجازت دیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور اگر پھر اللہ اسے سفارش کی اجازت دیں گے تو وہ سفارش ہر ایک کے لیے نہیں کر سکے گا کہ کافروں کے لیے بھی سفارش کر لے، اللہ جن پہ غضبناک ہیں ان کے لیے بھی سفارش کر لے۔ وہ صرف ان کے لیے سفارش کر سکے گا جن کے لیے اللہ کا حکم ہوگا کہ تم ان کے لیے سفارش کر سکتے ہو، ان کے لیے سفارش کرو۔ وہ انہی لوگوں کے لیے جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، انہی کے لیے سفارش کر سکے گا۔ سفارش کرنے والوں کو بھی اجازت کی ضرورت اور جس کے لیے سفارش ہوگی اس کو بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ سفارش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو جہنم میں بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کسی کا اللہ کے اوپر اتنا کوئی حق ہے، کسی کے اللہ پر اللہ معاف کرے اتنے احسانات ہیں کہ وہ سفارش کر سکے اور اللہ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑے۔ والعیاذ باللہ، ایسی کوئی سفارش نہیں ہے۔ سفارش ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہے۔ روز محشر
جب اللہ چاہیں گے تب سفارش ہوگی، اور جب اللہ کی اجازت ہوگی تب سفارش کرنے والا سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی اسی کے لیے کر سکے گا۔ نہ اپنی مرضی سے کوئی بول سکے گا، نہ اپنی مرضی سے کوئی سفارش کر سکے گا، نہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو بول سکے گا، وہی بول سکے گا جسے اللہ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور اسی کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا۔ ایک سفارش کا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ جی کچھ اللہ کے نیک لوگ ہیں، کچھ اللہ کے نیک کوئی نبی ہیں، کوئی ولی ہیں، کوئی پیر ہیں ایسے کہ جن کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے رہیں، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، بس فلاں کچھ لوگوں کو راضی کر لو تو بس وہ راضی ہو گئے تو بس وہ اللہ سے ہمیں خود ہی بخشوا لیں گے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک اللہ معاف کرے کہتے ہیں جی اللہ نے جنت جہنم تو فلاں کو دے دی ہے، اب جنت جہنم کا فیصلہ تو فلاں نے کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا فیصلہ حضرت حسین کو دے دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بات حدیث میں کہاں ہے؟ اللہ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اس قسم کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا، کچھ کہتے ہیں اللہ نے پیروں کو یہ اختیار دے دیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے لیے نظر و نیاز دے دو تو بس ان کو راضی کر لو، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے رہے، نماز روزہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس 11ویں شریف نکلواتے رہو تو بس پیر عبدالقادر جیلانی راضی ہوں گے تو بس وہ اللہ سے ہمیں خود ہی بخشوا لیں گے۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی سفارش نہیں ہے۔ سفارش کے دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ غلط ہے، ایک عقیدہ صحیح ہے۔ سفارش کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہیں، ناراض رہیں، کچھ لوگوں کے پاس سفارش کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے سفارش کر سکتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے سفارش کا۔ اذان ہو جائے، اذان کے بعد اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سفارش کے دو تصور ہیں، ایک سفارش کا شرکی اور غلط تصور ہے، اور ایک سفارش کا صحیح تصور ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں دونوں قسم کی سفارش کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں عمومی طور پہ سفارش کا رد ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو اس دن سے پہلے خرچ کر لو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی ہے اور نہ کوئی سفارش۔ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے پاس سفارش کا اختیار نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر آیت نمبر 44، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہی ساری کی ساری سفارش ہے۔ ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر کوئی اختیار سفارش کا ہے تو وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ لیکن اگر دیگر آیات پہ غور کریں تو دیگر آیات پہ غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو بھی سفارش کا اختیار ہوگا۔ آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں موجود ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں فرشتوں میں سے جسے چاہیں۔ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ چاہیں اور راضی ہوں گے۔ کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ اجازت دیں، اور جس کے لیے اس کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ راضی ہوں۔ تو ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سفارش کی قسم تو وہ اللہ کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ کون سی سفارش ہے؟
سفارش کا غلط تصور جو مشرکین کے ہاں موجود تھا، مشرکین مکہ کے ہاں، اور وہ ہمیشہ مشرکین کے ہاں موجود رہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی کچھ ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ پر ان کا حق ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اللہ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ جب وہ سفارش کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان کی سفارش نہیں ٹھکرا سکتے۔ یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے، ایسی کوئی سفارش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائی کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، بعد میں جو پوپ ہوتا ہے اور جو ان کے پادری ہوتے ہیں، پادری کو کچھ پیسے دے کر ان سے اپنے گناہ بخشوا لو، بس وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اب اللہ مانے نہ مانے اب ان کا کام ہے، وہ اللہ سے خود ہی ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ راضی ہوں یا راضی نہ ہوں، اللہ کو ناراض، اللہ جتنا مرضی ناراض ہو جائیں، یہ پوپ ہیں، ہمیں اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہ عقیدہ ہم نے بھی بنا لیا پیروں فقیروں کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، تو مسلمانوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لی ہے۔ کچھ مسلمان سمجھتے ہیں، کچھ کیا اکثر مسلمان سمجھتے ہیں جتنے مرضی گناہ کرتے رہو، چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، جو گناہ کرنا ہے کرو، بس نظر و نیاز دے دو کچھ بزرگوں کو، کچھ پیروں کو، بس وہ اللہ کے ہاں خود ہی بخشوا لیں گے۔ یہ 11ویں دیتے رہو، فلاں کام کر لو، تو بس وہ خود ہی بخشوا لیں گے۔ باقاعدہ شعر بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پکڑ لیں تو محمد چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر محمد پکڑ لیں تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، نہ اللہ، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ۔ شرک ہے سراسر۔ اللہ خالق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہیں؟ اللہ خالق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو کیسے چھڑا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چھڑا سکتے ہیں، اللہ کے پاس اختیار ہے۔ جنگ احد کے موقع پر دشمنوں نے زخمی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے الفاظ نکل گئے کہ جی وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس قوم کو بہت بڑا جرم ہے کہ انہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے، لیکن یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ اگر اللہ چاہے تو یہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اللہ ان پہ رجوع فرمائے، اللہ چاہے تو اللہ انہیں سزا دے۔ یہ ظالم ہیں، ظلم انہوں نے کیا ہے، انہوں نے آپ کو بھی زخمی کیا، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، یہ کسی کو کامیاب اور ناکام کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ ناراض ہو جائیں، اللہ چاہے تو اللہ ان پہ رجوع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ توفیق دے توبہ کی، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، لیکن یہ بالکل الٹ بات کہتے ہیں، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو سفارش کا یہ جو شرکیہ تصور ہے یہ بالکل غلط تصور ہے۔ ایسی ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے خاص ہے، ایسا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا اللہ پر اتنا بڑا حق ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، سفارش کا تصور موجود ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جو اللہ کے عاجز بندے ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں یا دیگر نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو سفارش کا اختیار دیں گے، لیکن وہ انہی کے لیے سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہوگا اپنی مخلوق میں سے تو اللہ تعالیٰ کسی نبی سے کہیں گے چلو تم اس کے لیے سفارش کر دو، وہ اللہ کی اجازت ہوگی، تو اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم عمومی کر دیں باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، کیا حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کر سکیں گے؟ حضرت ابراہیم اللہ کے ہاں جو ہیں وہ کہیں گے اے اللہ میرا باپ جو ہے جہنم میں چلے جائے، میری جو ہے وہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن عزت دیں گے، یہ تو میری عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو جو ہے وہ حقیر بجو کی شکل دے کے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی بیٹا باپ کے لیے کر سکے گا، عمومی نہیں کہہ سکتے، اللہ کی اجازت ہوگی تو کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا۔
نہ باپ بیٹے کے لیے کر سکتا، نہ بیٹا باپ کے لیے، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ہاں اگر اللہ کی اجازت ہو پھر سفارش ہو سکتی ہے. سفارش، اس سفارش کا کیا مقصد ہے؟ یہ اصل میں سفارش کرنے والے کو ایک مقام دینا ہے. اللہ نے اصل میں خود معاف کرنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو قیامت کے دن ایک مقام دینا ہوگا، چلو تم سفارش کرو فلاں کے لیے، میں تمہارے کہنے پر اسے معاف کر دیتا ہوں. اجازت اللہ کی طرف سے ہوگی تب بات کر سکے گا سفارش کرنے والا. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے بارے میں کہ تم فرشتوں کے بارے میں نہ جانے کیا سمجھتے ہو، فرشتے قیامت کے دن سفارش کریں گے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. فرشتے نہیں سفارش کریں گے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو اور فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے. یعنی فرشتے سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ کی رضا ہوگی. اور فرشتے سفارش ایسے نہیں کریں گے کہ بڑے جو ہیں وہ اطمینان میں ہوں گے، فرشتے اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہوں گے تب سفارش کریں گے. تو قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی حق ہے اللہ پر، اللہ کو کسی کی سفارش ماننی پڑے گی. یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے جو اللہ کسی کو دے دیں. تو اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ نہیں ہے. جب تک اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا، اللہ ناراض ہوں تو کوئی سفارش کر دے یہ ممکن نہیں ہے. یہی بات قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ یاسین میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تو 3 نبی آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، قوم والے ایمان نہ لائے. تو ایک شخص جو ہے اس نے ان 3 نبیوں کی حمایت کی، اگرچہ اس شخص کو بعد میں قوم والوں نے شہید کر دیا تھا، اللہ نے پھر اسے جنت میں ڈال دیا تھا. تو وہ جو شخص تھا وہ شہر کے دور کونے سے بھاگتا ہوا آیا تھا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. شہر کے دور سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، یہ جو رسول ہیں ان کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس نے کہا تھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے میں اس رب کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. پھر اس نے کہا تھا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے، مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، مجھے ان کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے. یہ ہے سفارش کا صحیح تصور. اس بندے نے جو دعوت دی اپنی قوم کو، اس نے کہا کہ ایسے معبود نہیں پکڑنے چاہیے، ایسے پیر فقیر نہیں پکڑنے چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائیں تو یہ پیر فقیر ہماری سفارش نہ کر سکیں. یعنی سفارش تب ہو سکتی ہے جب اللہ راضی ہو. اللہ ناراض ہو تب کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی، نہ کوئی کسی کو اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر اللہ راضی ہوں گے تو اللہ چاہے خود معاف کر دیں، چاہے اللہ کسی کو سفارش کا کہہ دیں. اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کوئی اللہ کو راضی کیے بغیر جنت نہیں لے سکتا، کوئی اللہ کو راضی کیے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتا، کوئی اللہ کو راضی کیے بغیر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، نہیں سفارش فائدہ دے گی اللہ کے نزدیک مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. چلیں وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت الحياة شوقا إلى